چشم پوشی سے کام لیں، نظر انداز کریں۔ ان ساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، بہت اہم آیت ہے سورہ حجر کے آخری حصے میں۔ قیامت تو بہرحال آنی ہے، بدلہ ہر ایک کو بھرپور مل جائے گا۔ جلدی تو اسے ہو جسے کہ یہ خیال ہی نہ ہو کہ کہیں یہ تو نکل جائے گا، پھر اس کو سزا ملے گی نہیں۔ جائے گا کہاں؟ ہر مجرم پہنچے گا وہیں اللہ کے دربار میں۔ ان ساعۃ لآتیۃ، قیامت تو آ کر رہے گی، ہر ظالم کو ظلم کی سزا مل جائے گی، لہذا جلدی نہ کریں کہ جلدی ضرور اس میں جو ہے کوئی انتقام جلدی لے لیا جائے۔ فاصفح الصفح الجمیل، لیکن اس میں حکمت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ حکمت دعوت ہے، حکمت اصلاح ہے۔ یہاں پر بھی پیش نظر کیا ہے کہ وہ سختی، وہ ڈانٹ ڈپٹ، میدان جنگ، یہی اگر نقشہ ہوگا تو ایک رد عمل پیدا ہو جائے گا، بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے اس مشہور مجموعہ احادیث کا عنوان پڑھا ہوگا، نام ہے کتاب کا الترغیب والترہیب، ترغیب بھی دلاؤ، ترہیب بھی ہو، ڈراؤ بھی، متنبہ بھی کرو، وارن بھی کرو، رغبت بھی دلاؤ، شوق بھی دلاؤ، کبھی ذرا پیٹھ جو ہے تھپکی بھی دو، حوصلہ افزائی بھی کرو، کبھی کسی اچھے کام کی جو ہے تعریف بھی کرو۔ یہ جو کسی بھی مربی کے لیے لازم ہے، جو زیر تربیت ہے، ان کے ساتھ یہ دو نہ معاملہ۔ بہت زیادہ نرمی ہو جائے گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، بہت زیادہ سختی ہوگی تو بھی رد عمل جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے بین میں پھر میں عرض کرنے مجبور ہوں، پل صراط ہے۔ ان دو انتہاؤں کے مابین چلنا آسان نہیں ہے۔ توازن اور اعتدال، جیسے کہ عام یہ کہاوت ہے اور صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ریئر شے ہے دنیا میں۔ کامن سینس از دی موسٹ ریئر تھنگ۔ اسی طریقے سے توازن و اعتدال سب سے مشکل کام۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، غفر کیا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، یہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر کو وار سے بچانے کے لیے، تلوار کے اور آج کل گولی سے، وہ تو مغفر تو جو کہ تو آج بھی ہے، ہیلمٹ موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں مغفر، ڈھانپ لینے والی شے۔ اللہ کے لیے غفرانہ کہ اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، چشم پوشی کر اور ان پہ پردہ ڈال، انہیں چھپا لے، ہمیں رسوا نہ کر۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کے دن اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب وخزی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا۔ اسی کی ترغیب دی ہے، اپنے بھائیوں کے عیوب کی ستر پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ اللہ تمہارے عیوب اور تمہاری خطاؤں سے جو ہے ان پر پردہ ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ تین الفاظ لائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے بیلنس، ایک طرف چونکہ لفظ عدو آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں، اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ بھی ہر وقت تمہیں پکڑ لیا کرے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے، یہ سارے مواقع جو ہے اس کی طرف سے مل رہے ہیں۔ تم بھی وہی روش اختیار کرو۔ اگرچہ اس کو حدیث تو ہمارے محدثین تو نہیں مانتے، تخلقوا باخلاق اللہ، صوفیاء کے حلقے میں یہ حدیث بڑے اعتماد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ ہی کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ یہاں تو اس کے لیے ایک دلیل موجود ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے معاف کرو، درگزر سے کام لو، چشم پوشی کرو، ڈھیل دیا کرو، تو دلیل کیا دی؟ ان اللہ غفور رحیم۔ یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، اور اس میں حضرت ابو بکر کے ایک ایسے عزیز بھی شامل ہو گئے جو انہی کی زیر کفالت تھے، وہی ان کی مالی امداد کرتے تھے، اور ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں وہی شخص جو ہے وہ پیش ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے طے کر لیا، جب برات کی آیات اتر آئیں حضرت عائشہ کی، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ جو ہے جو بھی حسن سلوک کر رہا تھا اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟
فوراً پکار اٹھے حضرت ابو بکر، اے اللہ ہم چاہتے ہیں، لہذا فوراً اپنی وہ بات جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، درگزر سے کام لے، تو تم بھی درگزر سے کام لو۔ اب یہ ہے اصل میں ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں آدمی آن دی گارڈ رہے، اپنی حفاظت کرے، چوکس رہے، چوکنا رہے۔ بلکہ یہاں بھی مجھے حضرت مسیح کا ایک قول یاد آ رہا، بڑا پیارا ہے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ سانپ بڑا چوکنا ہوتا لیکن سانپ مضر بھی ہے، فاختہ بیچاری بے ضرر بھی ہے لیکن وہ بڑی بھولی بھالی بھی ہے، اسے جو چاہے مار لے۔ تو اب ان دونوں صفات کو جمع کرو، یکجا کرو، سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی عاقبت کے حفاظت کے لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، بی آن دی گارڈ۔ یہ محبتیں جو طبعی ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، سب سے زیادہ شدید محبتیں جب اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی ہے سورہ آل عمران میں، تو من النساء والبنین، بیویوں اور بیٹوں کی محبت، شدید ترین محبت یہی ہے، باقی سب اس کے تابع ہیں، دوسرے نمبر پر آئیں گے۔ تو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم،